پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنے اور لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ قابل ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبراؤ، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دو۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، بات کرنے دیں۔ ایک والدین، دوسرا بچہ اور تیسرا غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی اس کا یقین کبھی مت کرنا، کیونکہ عادت بدل سکتی ہے مگر فطرت نہیں۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور اللہ بہت انصاف کرنے والا ہے۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان کام ہے، لیکن خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا بھاری پڑتا ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا ہی کریں گے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ ہم زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے تو ملتے ہیں مگر ان میں اپنا پن نہیں ملتا۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔